تکلیف دہ کوئی جانور ہو، کوئی کیڑا ہو، کوئی پتنگا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو بھی مار دینا عبادت اور ثواب۔ اس حوالہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ اس سے میں دوسری روایت پڑھتا ہوں۔ حضرت صائبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی، میں نے دیکھا ام المومنین کے گھر میں ایک نیزہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ امی جان یہ نیزہ کیوں پڑا ہے گھر میں؟ انہوں نے فرمایا اقتل بہ الاوزاع، فرمایا اس کے ساتھ ہم گرگٹ کو جو ہے نا وہ مارتے ہیں، گرگٹ جو گھروں میں جانور پھرتا ہے اس کو مارتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو لم تکن دابۃ فی الارض الا اطفأت النار عنہ غیر الوضع، سرکار نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ہر جانور، ہر پرندہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھا سوائے ایک گرگٹ کے، وہ الٹے پھونکے مار رہا تھا۔ فإنہ کان ینفخ فیہ، وہ پھونکے مار کے آگ کو بھڑکا رہا تھا، تو گویا اللہ کے نبی کا دشمن، پیغمبر خدا کی مخالفت میں تھا، تو اس لیے فرمایا یہ جانور جہاں بھی کسی کو ملے فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلہ، فرمایا اس کو فوراً قتل کر۔ گرگٹ میں نے نیٹ پہ ریسرچ کیا، گوگل پہ دیکھا ہے تو وہ شکل میں مچھلی نما بھی نظر آتا ہے اور اس کے کئی رنگ ہیں، جس طرح رنگ دار چڑیا بناتے ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے، اس رنگ کا۔ اور گرگٹ کا رنگ جو ہے نا وہ بڑا مشہور ہے، گرگٹ کئی رنگ بدلتی ہے، کوئی شکلیں بدلتی ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے وہ جو رنگ چاہے وہ بدل لیتی ہے، اور بیک وقت ایک ٹائم پہ وہ کئی رنگوں میں بھی آ جاتی ہے۔ اگر وہ جانور مل جائے تو اس کو تو قتل کرنا ہر صورت لازم ہے۔ رہ گیا گھروں میں، ہم اس کو کرلی بولتے ہیں، یہ بھی گرگٹ نما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے جو گھروں میں گرگٹ پھرتی ہے وہ تو یہی ہے، اس کو قتل کرنے کا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کو قتل کرنا کیسے ہے۔ صحیح مسلم روایت کے الفاظ تو یہ ہے من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتبت لہ 100 حسنۃ وفی الثانیۃ دون ذلک وفی الثالثۃ دون ذلک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گرگٹ کو پہلی ضرب اور پہلی سٹ میں مار دے اس کے لیے 100 نیکی، جو دوسری میں ضرب میں مارے اس کے لیے اس سے کم ہے، جو تیسری میں مارے اس سے کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اس کو مارنا ہے تو کوشش ایسے کرے یہ پہلی ہی ضرب میں مر جائے، یہ سب سے زیادہ اجر ہے۔ اگر پہلی میں نہیں تو پھر دوسری میں مر جانا چاہیے، اس کا اجر تھوڑا سا کم ہے، اور تیسری میں اجر پھر کم ہے، لیکن اجر تینوں بار ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا جو دشمن رسول اگر جانور بھی ہو، جانور کی نسل بھی ہو، وہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، بلکہ اس سے زمین کو پاک کرنا رب رسول کو پسند ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی امت مسلمہ اور لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانیت کو تکلیف دے اس کو مٹا دینا اور مار دینا یہ نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح سانپ کے حوالہ سے موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل حیۃ، جو آدمی سانپ کو قتل کر دے فلہ 7 حسنات، اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں۔ ومن قتل وزغا فلہ حسنۃ، جو گرگٹ کو مار دے اس کے لیے 1 نیکی۔ رہ گیا اگر کوئی شخص سانپ کو دیکھے اور نہ مارے اس کے لیے بھی حکم ہے
فرمایا ومن ترک حیۃ مخافۃ عاقبتها فلیس منا، جو آدمی سانپ کو دیکھے اور اس کے مقابلے سے اور انجام سے ڈر کے اس کو چھوڑ دے، سرکار نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ سانپ انسانیت کا دشمن ہے، انسان اور سانپ کا بہت بڑا مقابلہ رہتا ہے۔ انسان سانپ کو دیکھ لے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، سانپ انسان پہ وار کا موقع پائے تو وہ بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں بھی موقع پاؤ اس کو مار دو۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ایک رواج ہے، آپ کے ہاں مجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے جنوبی پنجاب والے کہتے ساون کے مہینے میں سانپ نہیں مارنا چاہیے۔ کیوں؟ ساون کے مہینے میں اگر ماریں تو اس کا جو جوڑا ہوتا ہے، مادے کی صورت میں ہو یا نر کی صورت میں ہو، تو وہ اس کے ساتھ ویر رکھتا ہے، وہ اس بندے کو ڈھونڈتا ہے، وہ بدلہ لیتا ہے۔ یہ جو بدلے والی بات ہے یہ غلط ہے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہو سکتی ہے، یا بعض اوقات اتفاق ایسا ہو سکتا ہے ایک سانپ کو مارے دوسرا اس کے ارد گرد ہی کہیں ہو تو وہ اس کے پیچھے پڑ جائے، وہ اس کو نقصان دے، ایسا ممکن ہے، ہوا ہو یا کسی نے دیکھا ہو یا کوئی بات بنی ہو، لیکن حدیث میں اس کا انکار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کے بدلے اس کے اپنے، ہو سکتا ہے میں سانپ کو ماروں اور سانپ وار کر دے، آدمی ڈر جائے نہ مارے، تب بھی وعید ہے، یا اس ڈر سے کہ اس کا جوڑا جو ہے وہ میرے پر وار کرے گا یا ویر رکھے گا اور وہ مجھے نقصان دے گا، اس لیے نہیں مارتا۔ سرکار نے فرمایا دونوں صورتوں میں وہ شخص جو ان سانپ کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں مارتا، ڈر جاتا ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، یہ دشمن انسان ہے اور اس کو مار دینا۔ وہ الفاظ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار نے فرمایا ما سالمناہن منذ حارت ہن یعنی الحیات ومن ترک قتل شیء منہن خیفۃ فلیس منا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سے ہم نے سانپوں سے لڑائی لی ہے، یعنی جب سے ہم نے سانپ کو مارنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور ہم مارتے آ رہے ہیں، اس وقت سے ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی، مصلحت کے شکار نہیں ہو جی ٹھیک ہے جی چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ جب سے ہم مارنے لگے ہیں مارتے ہی آ رہے ہیں، جب بھی موقع ملا سانپ دیکھا مار دیا۔ لہذا جو شخص سانپ دیکھے اس کو چاہیے خوف زدہ نہ ہو، بلکہ اس کو مار کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایک بات اور بھی ہے، ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی نہیں مارنا چاہیے، بلکہ ان کو موقع دیں۔ موقع کیا دینا چاہیے؟ ان کو واسطہ دیں حضرت نوح علیہ السلام کا، یا ان کو واسطہ دیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی پہ جانوروں کو سوار کیا تھا اور انسانوں کو سوار کیا تھا تو ان میں سانپ بھی تھا، سانپ بھی آپ کی کشتی میں سوار ہوا، تو نوح علیہ السلام نے اس کو یہ وعدہ کیا تھا اور سانپ کو واسطہ دیا تھا کہ چونکہ وہاں انسان بھی ہے وہاں حیوان بھی ہے اور تو دشمن ہے اور تو ان کو کاٹے گا نقصان ہو جائے گا، اگر تو نہ کاٹے تو تجھے ساتھ لے جاتے ہیں ورنہ نہیں۔ سانپ نے وعدہ کیا تھا، اس کو اس کشتی میں بٹھا دیا گیا، آج اس کی نسل باقی ہے۔ اگر نوح علیہ السلام اس کو کشتی میں نہ بٹھاتے، اس کو موقع نہ دیتے، وہ وعدہ نہ کرتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ تو اگر گھر میں سانپ نظر آئے تو اس کے ساتھ وعدہ کرے اور اس کو واسطہ پیش کرے، تجھے جناب نوح علیہ السلام کے اس وعدے کا واسطہ ہے تو ہمارا گھر چھوڑ دو۔ یا حضرت سلیمان علیہ السلام، چونکہ آپ ساری مخلوق کے پیغمبر تھے، آپ کی حکمرانی تھی، سانپ وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بولتی تھیں اور آپ کے ساتھ معاملات کرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا تھا، ان کو بھی نقصان نہیں دیتے تھے۔ اگر گھر میں ایسا کوئی سانپ چھوٹا موٹا نظر آئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو واسطہ دو، نوح علیہ السلام کا یا سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر اس سے جان چھڑا لو۔ ہاں اگر وہ واسطہ نہ مانے پھر دوبارہ آ جائے تو پھر حکم اس کو قتل کر دو۔ اس کی شارح نے وجہ لکھی ہے، یہ زیادہ تر جنات ہوتے ہیں گھروں میں، زیادہ تر اگر ایسی صورت بن جائے تو وہ جنات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سانپ بن کے کبھی ادھر ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے یا خوف پیدا کرنے کے لیے جنات آتے ہیں۔ تو جنات کو مارنے کا چونکہ حکم نہیں ہے، اسے جان چھڑانے کا حکم ہے۔ تو اگر گھر میں ایسا نظر آئے تو پہلے اس کو واسطہ دو، اگر جن ہوگا تو جان چھوٹ جائے گی، وہ چلا جائے گا۔ اگر جن نہیں ہے یا وہ ضدی جن ہے، نقصان دینے والا ہے، بار بار تنگ کر رہا ہے، تو پھر اس کو قتل کرنے کا حکم۔
یعنی یہ بھی آدمی کچھ پڑھتا ہے وہ کہے کہ گھر میں تو سانپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، بھی اس کو مارنے کی اجازت ہے موقع دے کر، آگاہ کر کے، اس کو باخبر کر کے، واسطہ دے کر، اس کو چانس دے، ہو سکتا ہے وہ جن ہو، سانپ نہ ہو، تو اس کو موقع دے کر، اگر باز نہ آئے تو پھر